about how to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala, how to improve my love for Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. لاسٹ ٹائم ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بات کی تھی اور حب کے ورڈ کو ہم نے اس کے اندر ڈائیو ان کیا تھا اور اس کو جانا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے لیولز آف محبت کی بات بھی کی تھی، وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کے نوٹس میں ہوں گے. اور ہم نے 10 اسٹیپس کی بات کی تھی کہ 10 اسٹیپس ٹو ڈیفائن اف آر لو فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ از پرفیکٹ اور ناٹ. اور وہ کیا تھے، میں کوئکلی ریپیٹ کر لیتا ہوں انشاءاللہ. وہ یہ تھے کہ ٹو انڈیور ہارڈشپ ود دا beloved، آپ اس کے لیے مصیبتیں اٹھاتے ہو. نمبر 2، یو belittle your efforts، آپ کو اپنی جو محبت ہے اور محبت میں جو عمل ہے وہ بہت کم اور حقیر لگتا ہے. نمبر 3، never prefer anything over the beloved، کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو آپ اس کو ہمیشہ اپنی پرائرٹی لسٹ پہ رکھتے ہو. نمبر 4، یو crave for private moments، اکیلے اور تنہائی میں کچھ وقت گزارنا چاہتے ہو. اور اگر آپ محبت اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام محبت سے بچائے اور اللہ کے لیے خالص محبت رکھے ہماری، تو یو وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نمبر 5، loves the speech of the beloved، یعنی قرآن سے محبت ہوتی ہے انسان کو. نمبر 6، frequently remembers the one who you love. المحب المفدو، یعنی the one who is in love is exposed. Why exposed? Because he is frequently remembering the one whom he loves. Number 7 is you have this sense of jealousy in khairat when the limits are crossed، کہ اس کو جو چیز نہیں پسند وہ چیز آپ کو بھی ناپسند ہے. Number 8، you are upset if you have missed the opportunity to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Number 9 is you crave to meet the beloved. And number 10 is you prove your love for Allah subhanahu wa ta'ala. And if you love someone you prove it. یہ ہم نے 10 چیزیں پڑھی تھیں. بٹ آخر میں ہم نے کہا تھا now that we know what love is, now that we realize what true love is, I love Allah subhanahu wa ta'ala, but it's not complete yet. I want to be there. What can I do? It's work in progress. مجھے کرنا کیا چاہیے، کیسے میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور فیورز کو جانیں اپنے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے جمال کو بھی جانیں اور اجمال کو بھی جانیں. بیکاز اف یو وانٹ ٹو لو سم ون کمپلیٹلی، تو جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا وہ اپیرنٹلی بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے اور سیرت وائز یعنی اس کے احسانات بھی آپ پہ بڑے کمال کے ہونے چاہیے. سو دیر آر ٹو لائنس، یعنی جمال اینڈ اجمال. اینڈ اف دے بوتھ آر پرفیکٹ، جمال از ظاہری خوبصورتی اور اجمال از جتنا انعام اور کرم اور جتنا خیال اس نے آپ کا رکھا ہے. سو وین دیز ٹو آر کمپلیٹ دا سرکل آف لو از کمپلیٹ. اینڈ ہم یہ کیوں جانیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ بیکاز دا مور یو ہیو ہز انٹروڈکشن دا مور یو لو ہم. فار ایگزامپل اگر آپ ایک فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں اور آپ ایک شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے کہ یو نو ہو از دس گائے، he is the prime minister of such and such country, he is the president, he is the chief of army staff, and suddenly your behavior changes, your phone goes to airplane mode. آپ کو جو بھوک لگ رہی تھی وہ بھوک کے بارے میں بھول گئے. آپ جو بالکل کیجول اور لیزی ہو کے بیٹھے ہوئے تھے ابھی آپ اوپر ہو کے بیٹھ گئے and you want to focus on what he is saying and you want to talk to him. حالانکہ کچھ نہیں بدلا، نہ انسان بدلا، نہ اس کے ڈریس بدلا، نہ انوائرمنٹ بدلا، سب کچھ ویسے کے ویسے ہی ہے. بس آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے. آپ کا پورا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے. Now your main focus is not the lunch they are about to serve اور آپ کا آنے والے یعنی آپ کے کالس کس کی آ رہی ہیں، میسیج کس کے آ رہے ہیں. نہیں، your main focus is یہ ایک شخص اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں یا کیا بات کر سکتا ہوں میں سے. رائٹ، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو 3 صحابی آئے اور انہوں نے ان کے اعمال کو جاننا چاہا تو انہوں نے تو یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، ہم تھوڑے سے ایکسٹرا عمل کرتے ہیں. یعنی میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ،
میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں، تو میری سنت کو فالو کرو۔ یعنی یہاں پہ علم اور خشیت دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہوگا ہمیں، جتنا کسی بندے کے بارے میں انٹروڈکشن ہوتا ہے ہمیں، اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے یعنی پریزنٹیبل بنتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے خشوع اختیار کرتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں۔ ایک انسان جس کی ہمارے دل میں قدر و قیمت نہیں ہے، ہم اس کو کیجولی لیتے ہیں۔ لائک وائز ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، جتنا تعارف ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور یہ تو وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، ایمان جو ہے تمہارے دلوں میں اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پڑے پڑے بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ تمہارے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اس کو رینیو کرتے رہیں۔ یہ تو وجہ ہے کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ سن تھے اور جن کا نک نیم جو ہے زین العابدین کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ جب بھی وضو کرتے اور وضو کرتے کرتے ان کا چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا، his face would change and he would turn pale، اور ان سے پوچھا جاتا کہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یہ کیسے پیش آتا ہے؟ تو کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے اتدرون بین یدی من ارید ان اقف، کہ تم جانتے ہو میں کس ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ یہ وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے دلوں میں بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے تو اتنا ہی زیادہ ہم کانشیس ہوتے ہیں، اتنا زیادہ خشیت ہماری زندگی میں ہوتی ہے، اور اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو اٹینشن دیتے ہیں اپنی، ادروائز یو آر لیزی۔ So love usually, if you want to increase your love for Allah subhanahu wa ta'ala, it usually has two main causes: Jamal and Ijmal, beauty and treatment یا favors۔ اگر ہم جمال کی بات کر لیں تو ہم ایز ہیومنز دیکھتے ہیں کہ بیوٹی ہیز اے اسٹرانگ اٹریکشن، کوئی بھی چیز جو ہمیں پسند آتی ہے اس میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ دیٹس وائی پیپل اسپینڈ ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف روپیز ٹو ٹریول ٹو ماؤنٹینس اینڈ ٹو ٹریول ٹو بیوٹیفل پلیسز آن ارتھ بیکاز اٹ از بیوٹیفل۔ ون آف دا ریزنز دیٹ یو لو یور وائف از بیکاز شی از بیوٹیفل، شی لکس بیوٹیفل ٹو یو۔ سو بیوٹی کی بڑی قدر و قیمت ہے ہمارے یہاں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ایک انسان، ایک نبی جس کو اللہ نے کریٹ کیا اور اس کو اس دنیا کی ہاف آف بیوٹی دے دی، تو اس کی بیوٹی کا یہ عالم تھا کہ جب خواتین بیٹھ کے فروٹ کاٹ رہی ہیں تو وہ اپنی انگلیاں بھی کاٹتی چلی گئیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوا۔ بیوٹی سو ہپنوٹائزنگ۔ جب یوسف علیہ السلام کی یہ بیوٹی ہے تو واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو از دا سورس آف آل بیوٹی؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا اور جو ویل اٹھے گا تو جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، جنتی اپنے وجود کو بھول جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل۔ تمام جو چیزیں ہیں نا جو ہمیں خوبصورت نظر آتی ہیں وہ سب اسی کی بیوٹی کا یعنی کچھ نہ کچھ حصہ ہے جو اس نے چیزوں کو عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل، اور اس کے بارے میں ہم جتنی بات کرتے جائیں اتنا کم ہے۔ سو آئی لیو دس اپ ٹو یور امیجنیشن اینڈ جسٹ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یا رب اللہم انا نسألک لذت النظر الی وجهک الکریم وشوق الی لقائک، یا اللہ ہمیں اس لذت عطا کر، ہم اس کا سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ جو تیرے چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے۔ اور اجمال پہ میں چاہتا ہوں زیادہ بات کروں میں کہ اجمال یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور مجھے ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہ ہوتی اسے محبت کی تو یہ کافی تھا اس سے محبت کا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے یعنی ریزرو کیا، تمہارے لیے بچھا دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ او نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اس نے تمہارے پہ نعمتیں کمپلیٹ کر دی، نچھاور کر دی۔ میں اور آپ جسٹ امیجن کریں، جسٹ امیجن ہم جو ایک بیکری سے جا کے، فار ایگزامپل اسلام آباد میں ایک تہذیب بیکری ہے، میں تہذیب بیکری میں جا کے ایک بریڈ کو شیلف سے اٹھاتا ہوں
اور میں اس کو پے کر کے اپنی گاڑی میں رکھ دیتا ہوں اور میں اس کو کھا لیتا ہوں آ کے گھر پہ. میں نے اس بریڈ کو اٹھانے سے پہلے کتنا کام کیا اس کو بنانے کے لیے یا اس کو اچیو کرنے کے لیے, اور اس کو منہ میں ڈالنے کے بعد کتنا کام کیا. اس کے پہلے کے فیزز اور اس کے بعد کے فیزز سب رب العالمین کی طرف سے ہیں. کیا آپ تھے جس نے بارشوں کو آسمان سے برسایا اور اسپیشلی آپ کے علاقے میں برسایا؟ کیا ہم تھے جنہوں نے اس بارش کے پانی کو اس زمین میں اندر ڈال دیا تاکہ وہ ویٹ کا پلانٹ اگائے؟ کیا ہم تھے جس نے سیڈز کو کھیتوں میں لگایا کہ ہم نے وہ بریڈ کھائی ہے؟ کیا ہم تھے جس نے اس ویٹ کو نکالا اور زمین کو پھاڑا اور گرو کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے ہارویسٹ کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے اس کو گرائنڈ کیا؟ کھائی تو ہم نے. کیا وہ ہم تھے جس نے اس کے ساتھ انگریڈینٹس کو مکس کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے اسے بیک کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے سپلائرز تک پہنچایا؟ کیا ہم تھے جس نے اس کو پیکیج کیا؟ نہیں, ہم نے تو صرف ایک بیکری میں جا کے اس بریڈ کو اٹھا کے گھر پہ لے کے آ گئے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب اللہ کی طرف سے. لا الہ الا اللہ. And you know the phases after it. Who inspired the food to enter your throat? کیا ہم نے کیا؟ نہیں. اور ہمارے تھروٹ سے لے کے وہ ہمارے ایسوفیگس میں جا کے اور ہمارے اسٹمک میں پہنچ جائے, کیا ہم نے اس کو لے کے گئے؟ یا اللہ کی طرف سے تھا؟ کیا ہم نے جب کھانا کھایا تو حکم دیا اپنے ایپیگلوٹس کو کہ وہ بند ہو جائے اور کھانا ٹریکیا میں نہ چلا جائے, کہیں ہم چوک نہ کر جائیں اور ہمارا کھانا یعنی ہمیں سانس بند نہ ہو جائے؟ کیا ہم نے ڈائجسٹو جوسز کو اور انزائمس کو ریلیز کیا ٹو ڈائجسٹ دیٹ پیس آف بریڈ؟ کیا ہم نے لیور اور پینکریاز اور گال بلیڈر کو حکم دیا کہ اکٹھے سارا کام کریں تاکہ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں؟ کس نے یہ سب کیا؟ کس نے اس کے تمام نیوٹریشنز کو انکلوڈنگ کاربوہائیڈریٹس اینڈ پروٹینز اینڈ فیٹس اینڈ وٹامنز اینڈ منرلز اینڈ واٹر اس کو ایکول ڈسٹریبیوشن کی کہ میرے ناخنوں تک پہنچے, میرے بالوں تک پہنچے, میرے آنکھوں تک پہنچے, میرے برین تک پہنچے اور میرے جسم کے تمام حصوں تک وہ پہنچے؟ کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے. ہر چیز میں اللہ کا احسان اور کرم ہے. ہم ریئلائز تو کریں. ہم جو آکسیجن لیتے ہیں, اگر ہم بریدنگ کرتے ہیں, آپ آج بازار میں چلے جائیں, ہر کنٹری میں ڈیفرنٹ ریٹس ہیں, لیکن پاکستان میں 10 لیٹر جو آکسیجن ہے اس کا ریٹ 14,500 روپیز ہے, اور ہم لوگ وی آر انہیلنگ 11,000 لیٹرز آف ایئر پر ڈے, جس میں سے 550 لیٹرز آف پیور آکسیجن ہے. اینڈ کاؤنٹ دا ہیومن پاپولیشن. میرا صرف نہیں بات کر رہا ہوں, میں تمام انسانیت کی بات کر رہا ہوں, کفار, مسلمز, ہندوز, سب 8 بلین ہیومنز آف ارتھ are inhaling oxygen every single day. Each human is inhaling 11,000 liters of air per day, جس میں 550 liters of pure oxygen ہے. Do the math. کون یہ آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے؟ میں اور آپ ذرا جائیں اور ہمارے جب خاندان میں بیمار لوگ جب ہاسپٹل میں گئے تو تھاؤزنڈز اور روپیز کا بل آیا, سم ٹائمز لیکس کا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کچھ گھنٹے آکسیجن یوز کی تھی. جسٹ ڈو دا میتھ. 10 لیٹر آکسیجن جو ہے نا 14,500 روپیز کی ہے. کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اگر ہم برین انیٹمی کو دیکھ لیں, میں ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا بیکاز ٹائم از لمیٹیڈ. 100 بلین نیورونز ہیں, اور ایچ نیورون, each one of them has got 1,000 connections. 1,000 connections. So there are trillion connections, and which helps us to increase our storage capacity, balancing movement, ہر چیز. اور صرف آپ اسٹوریج کیپیسٹی کو دیکھ لیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے جو یہ برینز ہیں 2.5 پیٹا بائٹس آف ڈیٹا ہم سیو کر سکتے ہیں اپنے برین میں. اینڈ 1 پیٹا بائٹ از ایکول ٹو 1 بلین گیگا بائٹ, اینڈ 2.5 بلین گیگا بائٹس آف ڈیٹا ہم سیو کر سکتے ہیں اپنے برین میں. یہ اللہ کی کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. 2.5 بلین گیگا بائٹس, کتنا عرصہ لگتا ہے آپ کو فل کرنے میں. یو نیڈ اراؤنڈ 300 years worth of non-stop recording. اگر آپ اس کو فل کرنا چاہتے ہیں میموری کو, سو یو نیڈ 300 million hours of TV. اور یہ 3 سال میں, اگر 3 سال دن اور رات ایک مووی دیکھتے رہیں اور اس کی ہر چیز یاد رکھیں, تب وہ آپ کی میموری فل ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں.
ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، جو لوگ ڈائلسس پہ ہیں، جن کی کڈنی فیلئر کی طرف جا رہی ہے، کڈنی کا ویٹ کیا ہوتا ہے؟ 150 گرامز، سائز آف اے کپ اور اے سیل فون۔ 1800 لیٹرز آف بلڈ ایوری آور ہماری کڈنی پروسیس کرتی ہے، 150 گرام کی کڈنی۔ اور ڈائلسس یونٹ دیکھ لیں، 150 کلو گرام کا وہ یونٹ ہوتا ہے، اور یہ کڈنی 150 گرامز کی، اور وہ ہفتے میں 3 دفعہ یعنی 12 hours a week کام کرتی رہتی ہے، and you do it in 20 seconds۔ سبحان اللہ۔ and you say کہ میں بس واش روم جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اگر ہم ریئلائز کریں تو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس نے تمہیں جو تم نے مانگا اللہ نے تمہیں عطا کیا، اور تم اگر اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، اپنے اندر ہی کم از کم دیکھ لو، یا آسمانوں کو دیکھ لو، لا تحصوها، تم نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ہی زیادہ ظالم اور کفر کرنے والا ہے۔ ظلوم کفار، مبالغہ کسی کا، بہت زیادہ کفر کرنے والا ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہم کتنا زیادہ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ آپ ہمارا بلڈ دیکھیں، صرف بلڈ میں جو پر کیوبک ملی میٹر آف بلڈ ہے، اس میں 5 ملین بلڈ سیلز ہوتے ہیں، اور اگر ایک انسان کے باڈی کے صرف بلڈ سیلز کو ایک کارپیٹ کی فارم میں بچھا دیا جائے نا، تو ریڈ بلڈ سیلز کین کور دا ارتھ 6 to 7 times۔ لا الہ الا اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق ہے، لیکن ہم اسی کے خلاف نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے خلاف گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نیک اور برے اعمال کو دیکھ لیں، جو 10 سال سے پہلے، پیوبرٹی سے پہلے نیک اور جو گناہ ہم سے ہو گئے وہ سارے معاف، لیکن جو نیک اعمال ہوئے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، ان کو کاؤنٹ کریں گے۔ جو انسان اسلام میں نہیں تھا اور اسلام سے پہلے جتنے مرضی گناہ کر دیے اس نے، اسلام میں آنے کے بعد سب معاف، لیکن اسلام میں آنے کے بعد کیا نیک اعمال وہ بھی چلے گئے؟ نہیں، اللہ نے ان کو سنبھال کے رکھا۔ This is how Allah subhanahu wa ta'ala is. We sin and He loves us۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ اکبر، اللہ کتنا کریم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، پھر ہمیں پکارتا ہے رات کو، پھر ہماری توبہ سنتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں بلاتا ہے اپنی طرف، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی جنتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔